کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ کو کوئی گلٹ کر نہیں سکتا معاف کرنے کے لیے، کوئی بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بندہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دھوکہ ہی کرنا ہے آگے بھی. ایک بچی کی شادی ہوئی ہے، اس سے پہلے بچے کو چھوڑ گیا، جو اس کا یوز کر سکا اس عورت کا، نہ پیسہ نہ کچھ اور، پھر بھی وہ معاف کرے اس کو جب اس کو پتہ ہے آگے بھی یہی کچھ ہوگا. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے آنٹی جی؟ تو یہی پوچھ رہی ہوں نا. میں یہ کہوں گا آپ سے کہ کسی کو معاف کرنا اس کا تعلق آپ کے جذبات سے ہے، لیکن کسی کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کا تعلق معاف کرنے سے نہیں ہے. وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں آپ کو اپنے ذاتی ایک بات بتاتا ہوں. میرا ایک ملازم تھا، اس نے میری کمپنی میں کام کرتے ہوئے مجھ سے بہت زیادہ چوری کی، ٹھیک ہے. مجھے کورٹ بھی اس کو لے جانا پڑا. کورٹ لے جانے کے بعد کیس میں جیتا، پیسے ریکور ہوئے، سب کچھ ہوا. بعد میں وہ بہت شرمندہ تھا. آ کے اس نے مجھ سے معافی مانگی. میں نے کہا ہاں میرے بھائی ہو تم، معاف کیا میں نے. کام نہیں کرو گے میرے لیے کبھی تم، نہ میں تمہارے ساتھ کبھی کام کروں گا، لیکن اگر تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، تمہیں کچھ چاہیے ہو یا کوئی ایڈوائس، جیسے میں تمہارا پہلے بھائی تھا ویسے اب بھی بھائی ہوں، لیکن ایک لائن میں نے ڈرا کر دی، اس معاملے میں تم قابل اعتبار نہیں ہو، اس چیز میں تم آؤٹ ہو. نہیں لیکن جیسے بچی کو ویزے کے لیے آپ نے یوز کر لیا، اولاد سے پہلے اب بھاگ گئے، چلے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، پھر کبھی آپ کا ٹائم آیا، آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو آپ سوچیں میں معافی مانگوں. نہیں وہ تو میں نے کہا نا، میرا فارمولا آپ استعمال نہ کریں نا. نہیں تو مطلب اگر آپ معاف نہیں کرتے تو آپ گناہ گار تو نہیں. نہیں کس نے کہا؟ اللہ، میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ کو کوئی گلٹ کر نہیں سکتا معاف کرنے کے لیے، کوئی بھی نہیں. یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود جب ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں استغفار کی، کتنے 30 سال 35 سال 25 سال ہمیں نہیں معلوم کتنے سال انہوں نے ان کو ٹارچر کیا ہے، ان کو پاگل کا ہے. ایک نبی کو ان کی اولاد نے، نبی جانتے ہوئے کہ نبی ان کو پاگل کا ہے، اپنے بچوں کو ان کا مذاق اڑانا سکھایا. وہ دادا تھے اور ان کے پوتے ان کا مذاق، پوتے پوتیاں ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بہویں ان کا مذاق اڑاتی تھیں. لولا ان تفندون. اور پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے استغفار کریں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سوف استغفر لکم ربی، ابھی نہیں بعد میں کروں گا. ابھی دل نہیں مان رہا. وہ نبی ہوتے ہوئے بھی ابھی دل نہیں مان رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ فتح مکہ ہو گئی تھی نا، تو جس نے بھی اسلام قبول کر لیا اس کے پچھلے پورے گناہ معاف، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. جی. تو وحشی کو بھی خیال آیا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا، مجھے بھی اسلام قبول کرنا ہے. وحشی جس نے حمزہ کا قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو ان کے جسم کے ساتھ ہوا تھا وہ ہم سب کو پتہ ہے. وحشی کو پتہ تھا کہ اگر میری شکل بھی نظر آ گئی نا کسی کو تو یعنی رسول تک پہنچنے سے پہلے ہی میری گردن اڑا دیں گے وہ لوگ. تو اس نے اپنے سر کو چھپا کے، جیسے پگڑی سے چھپاتے ہیں، لائن میں لگ گیا، ایک ایک آ کے جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے پہنچ گیا تو رسول پہچان گئے. تم وحشی ہو؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں کیسے مارا تھا انہیں؟ بتاؤ مجھے. وہ گھبرا گئے. کیا پوچھ لیا؟ نہیں بتاؤ مجھے. بتایا. اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ نے معاف کیا، لیکن میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتا. وہ کہیں دور جا کے کہیں مقیم ہوئے وہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود پھر بھی انسان تو ہیں نا، ان کے جذبات تو ہیں نا. تو معاف کرنے کی حدود ہوتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ معاف کرنا لازمی نہیں ہے. کوئی آپ کو کمپیل نہیں کر سکتا کہ آپ معاف کرو، ایسا نہیں ہے. اللہ نے آفر دی ہے کہ اگر کرو گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن جو کرنے میں بھی چانس ہے کہ دوبارہ وہی کچھ ہوگا نا، تو پھر جو قابل اعتبار نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ مومن کبھی بھی ایک ہی اس سے نہیں ڈسا جاتا. بالکل. معاف کرنا اور ہتھیار ڈالنا دو الگ باتیں ہوتی ہیں. بہت چلیں جی.